عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا. عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور دوسروں کے جنازے میں شریک ہونا، وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، ونصر الضعیف، اور کمزور کی مدد کرنا، وعون المظلوم، اور مظلوم کی امداد کرنا، وافشاء السلام، اور سلام کو پھیلانا یعنی رواج دینا، وابرار المقسم، اور جو بندہ قسم اٹھا لے اس کی قسم پوری کرنے میں اس کی مدد کرنا. یہ 7 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی ان 7 چیزوں کے اوپر عمل کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس چیز کا حکم دیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امت کے لیے فائدہ مند ہے، امت کا اس میں فائدہ ہے. اور یہ ایک حقیقت بات ہے کہ جب ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا، اس میں ہمیں اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا. اگر کوئی بھائی بیمار ہو جائے یا کسی مشکل میں پھنس جائے، مصیبت آ جائے اس کے اوپر، تو اس کی بیمار پرسی یا اس کی عیادت کرنا، اس کی تسلی کے لیے، اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے اس کے پاس جانا اور چند جملے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بولنا، اس سے مسلمان کی ڈھارس بن جائے گی. اور جو آدمی اپنے بھائی کے پاس گیا ہے اللہ رب العزت اس کو اس پہ اجر و ثواب دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے زندگی میں کبھی کسی کی عیادت نہ کی ہو. عیادت تو انسان کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی، مگر بات یہ ہے کہ اس عیادت کرنے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ عیادت اس وجہ سے کریں کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، لہذا عیادت کرنے سے اس میں اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہوگی، تب وہ عیادت ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنے گی. میرے محترم دوستو، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی طریقے سے کامیاب ہوں، وہ ہمیشہ ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہوا ہے. اب آپ یہی دیکھ لیں، عمومی طور پہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ یار وہ فلاں بیمار ہوا، چلو اس کی عیادت کرنے چلتی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ آیا تھا ہماری عیادت کرنے تو ہم جائیں، یا اس نے ہمیں کچھ دیا تھا جو ہم اس کو کچھ دیں. یعنی ایسی بہت سی باتیں ہم کر دیتے ہیں اور اس کے پاس نہیں جاتے، اور اگر جاتے بھی ہیں تو دوسروں کو دکھلاوے کے لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہو گیا، اب ہر آنے جانے والا آپ سے پوچھتا ہے یار وہ فلاں بیمار ہو گیا، آپ اس کو پوچھنے گئے ہو؟ تو آپ کہتے ہو نہیں. تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے یار سارے پوچھتے ہیں، چلو ہم بھی اس کو پوچھ کے آ جاتے ہیں. تو یہ پوچھنا باعث اجر و ثواب نہیں ہے. اجر و ثواب وہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ. وہ تمہاری عیادت کرنے آیا ہے یا نہیں آیا، لیکن تم نے اس لیے عیادت کرنی ہے کہ اس سے میرا اللہ اور میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. تو مسلمان بھائی کی عیادت کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس رہتا ہے، وہ مسلسل جنت کے باغات میں رہتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے.
ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جب کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ لَهُ قَرِيبٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت میں ایک باغ متعین فرما دیتی ہیں۔ تو اب کون ہے کہ جو اتنا بڑا اجر و ثواب چھوڑ دے محض اس وجہ سے کہ وہ مجھے پوچھنے نہیں آیا تھا لہٰذا میں بھی اس کو پوچھنے نہیں جاؤں گا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا لہٰذا میں بھی اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ میرے محترم دوستوں، شیطان بہت بڑا دشمن ہے ہمارا۔ دیکھیں، عزیزوں سے رشتہ داروں سے ملنا یہ اجر و ثواب کا کام ہے، دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملنا اجر و ثواب کا کام ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دینا تہادو تحفہ دو محبت بڑھتی ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو شیطان ہمارے ان کاموں سے جو ہے وہ اس کو دکھ پہنچتا ہے اور وہ ہمیں ان کاموں سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے، لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کیوں کسی کے پاس تحفہ لے کے جائیں جب وہ ہمیں نہیں دیتا۔ میرے محترم دوستو، اگر یہ لین دین والا معاملہ ہے تو پھر اس میں اجر و ثواب والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ مریض کی عیادت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں آداب بتلائے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جب آپ نے جانا ہے تو اس کے بھی آداب بتلائے ہیں۔ پہلا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ من عاد منکم فلیخفف، کہ جب آپ کسی آدمی کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو ہلکی پھلکی عیادت کرو، یعنی اس کے پاس جاؤ، ہلکا پھلکا اس سے حال احوال پوچھو اور واپس آ جاؤ۔ یہی 2-3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ یہ آپ کا ٹائم لگے گا، لیکن اس میں آپ کو اتنا بڑا اجر و ثواب مل جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہیں۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کی بھی عیادت کرنی ہے تو وہ آپ مخصوص ٹائم میں عیادت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، اٹھنے کا نام ہی نہ لیں، کیونکہ جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ مریض تکلف میں پڑ جاتا ہے، وہ اس کے ادب کی خاطر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کروٹ بھی بدلے گا تو مہمان بیٹھا ہوا ہے وہ بڑے احتیاط سے بدلے گا۔ مریض اگر اٹھ کر مہمان کے ادب کی خاطر بیٹھے گا تو وہ بڑے احتیاط سے اٹھ کر بیٹھے گا۔ ایسے ہی مریض مہمان کے ادب میں اپنے پاؤں یا اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس جا کر بیٹھ مت جاؤ، ہلکی پھلکی عیادت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے اور فقیہ بھی تھے۔ آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، چونکہ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ بیمار ہوئے ہیں، لہذا لوگوں کا تو تانکا بن گیا، لوگ آتے حال احوال پوچھتے، بیمار پرسی کرتے چلے جاتے، آتے پوچھتے چلے جاتے۔ ایک دن ایک آدمی آیا، آپ سے حال احوال پوچھا، آپ کے پاس بیٹھا، ادھر ادھر کی بات کی، وہ جو بیٹھا بیٹھ ہی گیا، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے تنگ آ گیا کہ یار میں کوئی اپنا کام کروں جو میں کر سکتا ہوں، میں اتنا فارغ بیٹھ کے کیا کروں گا؟ اب وہ آدمی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ نے فرمایا یار کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں آدمی کہ وہ آتے ہیں نہ ٹائم دیکھتی ہیں نہ کچھ اور دیکھتی ہیں۔ یہاں سے یاد آیا کہ جب آپ نے بیمار کے پاس اس کی عیادت کے لیے جانا ہے تو وقت کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ آیا یہ وقت اس کے پاس جانے کا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو، یا کوئی اپنی دوائی لینے میں یا اپنے کپڑے بدلنے میں یا اس طرح کوئی اور کسی کام میں مشغول ہو اور ہم اس وقت چلے جائیں، تو وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کر جانا ہے اس کے پاس۔ تو آپ اس آدمی سے کہتے ہیں کہ یار لوگ آتے ہیں بیٹھ ہی جاتے ہیں، کسی کے ٹائم کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی مصروف ہوگا یا اس نے کوئی کام کرنا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ حضرت میں جاؤں اور دروازہ بند کر کے آ جاؤں تاکہ لوگ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے نہ آئیں اور آپ کا وقت جو ہے وہ بچ جائے۔ وہ بھلے مانس پھر بھی نہیں سمجھا کہ مجھے ہی حضرت بات کر رہی ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں،
آپ جائیں اور جاتے ہوئے باہر سے دروازہ بند کر کے آپ چلے جانا۔ تو اس طرح کوئی مریض منہ سے کہہ دے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے ہی انسان ایک مناسب وقت کے لیے جائے اور اس کے پاس اس کی عیادت کر کے اٹھ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جاؤ، اس سے حال احوال پوچھو، جب وہ آپ کو اپنا حال احوال بتلا دے تو آپ اس کو دعا دو، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے گناہوں سے۔ جیسے وہ ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اس میں کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بخار بھی جہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے۔ علماء کرام نے اس میں مختلف توجیحات بیان کی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بخار گرمی کا حصہ ہے۔ جب انسان کو بخار ہوتا ہے اس کا جسم گرم ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جہنم کی گرمی ہے۔ تو جب انسان اس بخار کی وجہ سے وہ گرمی برداشت کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اس گناہ کی وجہ سے اسے وہ جہنم کی گرمی برداشت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے اس دنیا کے اندر ہی بخار کی وجہ سے وہ گرمی برداشت کر لی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت گناہوں کی وجہ سے تمہیں پاک کر دیں گے اس آگ سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ادب جو آپ نے بیان فرمایا مریض کی عیادت کے لیے کہ اگر تمہارے پاس تم جا رہے ہو مریض کے پاس اور تم موقع مناسب دیکھتے ہو تو کیا کرو کہ اگر مریض کو تکلیف نہ ہو تو تم مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھو اور یہ دعا پڑھو، اللہم رب الناس اذهب البأس انت شافی الا انت لا یغادر سقما۔ اے اللہ جو تمام انسانوں کے رب ہیں، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، اس بیمار کو شفا عطا فرما دیجئے، اور آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی شفا دے نہیں سکتا، اور ایسی شفا عطا فرمائیے کہ جو کسی بیماری کو اس کے پاس نہ چھوڑے۔ ایک اور مختصر دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم مریض کو یہ دعا بھی جا کے دے سکتے ہو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی عظمت والے عظیم عرش کے مالک سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ کریم تمہیں شفا دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں بتلائی ہیں، اور یہ دعا تو ایسی ہے اسأل اللہ العظیم، یہ ایسی دعا ہے کہ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے گیا اور اس نے اس کے پاس یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ دم کر دیا یا اس کو یہ دعا دی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اگر اس بیماری میں اس کے لیے اللہ نے موت نہیں لکھی تو وہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے ہمیں 3 طرح کے ثواب مل سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلا تو یہ کہ عیادت کے دوران جب آپ کسی بھائی کی عیادت کرنے گئے تو وہ آپ عیادت کرنے جب آپ جاتی ہیں تو وہ سنت پر عمل ہو رہا ہے، لہٰذا اس سنت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسرا، جب آپ مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جائیں گے، اس کی دارس بندھانے کے لیے کچھ کلمات کہیں گے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے، تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، تو اس ہمدردی کرنے پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرا، اس کے حق میں دعا کرنے کا ثواب، کہ جب آپ اس کے پاس گئے آپ نے اس کو دعا دی، تو وہ دعا کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ دیکھیں مسلمان کے لیے تو ہر طرف سے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ہر طرف سے فائدے ہی فائدے ہیں، مسلمان ان فائدوں کو اٹھانے والا تو بن جائے۔